دے دی تھی ان کے نفس میں، ان کی فطرت میں، ان کی عقل میں، ان کے قلب میں، ان کی شخصیت میں، ان کے وجود میں، وہ سب کچھ رکھ دیا تھا نفسی طور پر کہ وہ سارے عرب معاشرے کے دھوکے باز اور گمراہ باطل لوگ مل کر بھی میرے محبوب کا قدم راہ حق سے ہٹا نہ سکتے، پھسلا نہ سکتے، اور امکان خطا غلطی کا قریب چھوتا بھی تھا میرے محبوب کے دامن کو۔ تو پھر سونے پر سہاگا، یہ تو ان کی نفسی استعداد کا عالم تھا، عصمت کا، طہارت کا، پاکیزگی کا، استحکام کا، استقامت کا، یہ تو ان کی طبعی استعداد تھی، یہ تو ان کی ذاتی بشری استعداد تھی، یہ تو ان کی ذاتی انسانی استعداد طہارت تھی، اور پھر اس پر میں نے اس کو نبی بنایا، اور پھر نبوت پر اسے رسول بنایا، اور رسول پر اس کو پھر افضل الرسل بنایا، پھر اس پر خاتم النبیین بنایا، امام الرسول اور امام الانبیاء بنایا، پھر اس پر معصوم عن الخطا بنایا، اور ہر ایک کے اوپر پھر بڑھ کر اپنا محبوب اور حبیب بنایا، اپنی حبیبیت کا درجہ عطا کیا، اور پھر حبیب بنا کر ہر وقت اسے موضوع درود بنایا، ہر وقت میں اس پر درود پڑھتا رہوں، میں اس پر سلام پڑھتا رہوں، میں اس کے تذکرے کرتا رہوں، میں اسے اپنے قریب تر کرتا رہوں۔ حفاظتوں کے اتنے درجے دیے اور بلندیوں کے اتنے درجے دیے، تو وہ میرا محبوب جو میرے اتنی عظمتوں، رفعتوں اور مرتبے اور درجے کی اتنی بلندیوں پر فائز ہو کہ ہم وقت میں محبوب کو تکتا رہوں۔ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ میرے حبیب یہ آپ کو پریشان کریں، تنگ کریں، تانے دیں، پتھر ماریں، بے وفائی کریں، جفاکاری کریں، ظلم کریں، دکھ دیں، جو کچھ کریں، ان کے اعمال کو نہ تکا کریں، دکھی نہ ہو، ان کو نہ دیکھیں، اللہ کے حکم کی خاطر صبر کریں، اور انہیں نہ دیکھیں، ہم کو دیکھیں، کیونکہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہر وقت آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن میں، میرے محبوب ہر وقت آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے، آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، اس کا معنی، مراد، مطلب کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے معنی اس کا؟ آپ ہر وقت ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، مطلب یہ محبوب ان کو نہ دیکھیں، مجھے دیکھ، ہر وقت میں تمہیں تکتا رہتا ہوں، میری نگاہ ہر وقت محبوب تمہارے اوپر رہتی ہے، میرا دھیان تمہارے اوپر رہتا ہے، میری نگاہ حفاظت تم پہ رہتی ہے، میری نگاہ محبت تم پہ رہتی ہے، میری نگاہ عصمت تم پہ رہتی ہے، میری نگاہ ملاطفت تم پہ رہتی ہے، میری نگاہ شفقت تم پہ رہتی ہے۔ محبوب اگر یہ بے وفا ہوئے تو کیا ہوا؟ ان کی بے وفائی نہ دیکھ، ہر وقت مولا کی وفا دیکھ، میری وفا دیکھ، میری عطا دیکھ، میری رضا دیکھ، میرا کرم دیکھ، میری عنایت دیکھ کہ ہر وقت میں تم ہی کو تکتا رہتا ہوں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اگر آپ میری خاطر جیتے ہیں رات دن اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں تو میں بھی تو ہر وقت تمہیں ہی دیکھتا رہتا ہوں، تیرا سفر ہو، تیرا حضر ہو، تیرا اٹھنا ہو، تیرا بیٹھنا ہو، تیرا جاگنا ہو، تیرا سونا ہو، تیرا کلام ہو، تیرا سکوت ہو، حرکات ہوں، سکنات ہوں، تو کسی کے ساتھ ہم مجلس ہو اور یا کسی کے ساتھ الگ خلوت تنہائی میں ہیرا میں بیٹھا ہو، ہجرت کے سفر میں ہو یا غار کی تنہائیوں میں ہو، محبوب تو جہاں ہو، جس لمحہ ہو، جس حال میں ہو، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم ہیں، ہر وقت تجھے اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، تجھے تکتے رہتے ہیں، تجھے دیکھتے رہتے ہیں، دھیان تیری طرف رکھتے ہیں۔ سو ہمارے دھیان میں اپنا گیان رکھ، ہمارے دھیان میں اپنا گیان رکھ۔ تو یہ کیفیت فرمایا، اگر یہ ہر وقت تکنے کی نہ ہوتی اور حفاظت دینے کی نہ ہوتی تو محبوب آپ کو اس سے قبل خود ذاتی حیثیت میں ہی اتنا مضبوط و مستحکم اور پاکیزہ بنا دیا تھا کہ تب بھی آپ کو باطل کی طرف اور غلطی کی طرف نہ جھکا سکتے۔ تو اب تو میں نے حفاظت کے اتنے اہتمام کر دیے ہیں کہ اب تو پھر سوال ہی نہیں رہا کہ کوئی آپ کو اپنی طرف جھکا سکے محبوب، کہ میری حفاظت، آسمانی حفاظت کے اتنے زیادہ اہتمام ہیں۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے معانی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسی طرح یہ ارشاد فرما دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی لطف و کرم کی اور حضور کی عصمت کے بیان کی انتہا ہے، اور ہمیں ذکر رسول کے باب میں ادب سکھانے کی انتہا ہے۔ اب اس پر ایک آیت کریمہ اور کوٹ کرتا ہوں، یہ سورہ انعام کی ہے، آیت نمبر 33، ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں آپ کو یہ کفار کرتے ہیں،
یعنی آپ کو کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، آپ کے اوپر جو تانا زنی کرتے ہیں وہ بات آپ کو دکھ دیتی ہے، وہ بات آپ کو غم زدہ کرتی ہے، رنجیدہ خاطر کرتی ہے، ہم جانتے ہیں ان کی باتیں آپ کو دکھی کرتی ہیں، مگر اب اگلا جواب سنیے، میرے محبوب دکھی نہ ہوا کریں، رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں، اپنی طبیعت پہ ملال ان کی بیہودہ باتوں کی وجہ سے نہ لایا کریں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ محبوب سن، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ اب دیکھیے کیا کمال ہے محبت کا کلام، یہ مکالمہ محبت ہے، یہ مخاطبہ محبت ہے، یہ کلام ملاطفت کی انتہا ہے۔ فرمایا محبوب رنجیدہ خاطر نہ ہو، یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا نازل کردہ نہیں، آپ کو نہیں جھٹلاتے میرے محبوب، آپ کو معاذ اللہ جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ یہ تو مجھے جھٹلاتے ہیں، میری آیتوں کو، میرے کلام کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو تو نہیں جھٹلاتے میرے حبیب۔ آپ ان کی باتوں پہ رنجیدہ خاطر نہ ہو، میں نبٹ لوں گا ان سے کہ میرا کلام ہے یا نہیں، میں جانوں یہ جانے۔ محبوب آپ کو تو نہ یہ جھٹلاتے ہیں نہ جھٹلا سکتے ہیں، کون پیدا ہوا ہے کائنات میں جو آپ کو جھٹلا سکے؟ یہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ، کہ آپ کو نہیں جھٹلاتے میرے حبیب، یہ تو میری آیتیں جھٹلاتے ہیں۔ انعام، سورہ انعام پڑھی آیت نمبر 33، تو اللہ رب العزت نے کمال درجہ کر دیا، اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اسی آیت کی تفصیل میں، یہ بات ابو جہل نے کہی تھی، اور پھر اس کی تائید لے آئے ہیں کہ پھر ابو جہل نے ایک موقع پر کہنا پڑا کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے، جو آپ پر اترا ہے اس کو جھٹلاتے۔ یہ سیدنا علی شیر خدا راوی ہیں، اور قرآن مجید کے اس بیان پر ابو جہل کی بات کی تائید آ گئی۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ جھٹلاتے تو معاذ اللہ حضور کو تھے، حضور کی رسالت کو، حضور کے دیے ہوئے پیغام کو، آپ کی نبوت کو، لیکن اللہ رب العزت نے اندازہ کریں کہ کیا آداب امت کو سکھائے ہیں، اور حضور علیہ السلام سے کیا لطف و کرم، شفقت و عنایت اور محبت اور ملاطفت کی باتیں کی ہیں۔ فرمایا یہ مقام ہے رسالت کا، اور اس مقام رسالت کے ساتھ حضور کی ہر حدیث اور سنت، حضور کی ہر ادا، حضور کا ہر اسوہ اور سیرت کی اللہ نے حفاظت اور اس کو حجیت عطا کی۔ فرمایا کہ آپ ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، میری آیتیں جھٹلاتے ہیں۔ ایک طرف یہ بات کی، اب آپ اندازہ کریں دوسری طرف باقی انبیاء کا ذکر کیا، یہی سورہ انعام، اس کے بعد آیت نمبر 34 آ رہی ہے، متصل اگلی آیت۔ اب دوسرے انبیاء کا ذکر کیا، اور اس میں کیا فرمایا؟ توجہ طلب ہیں یہ کلمات، فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَىٰ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، سورہ الانعام آیت نمبر 34۔ اب جب آقا علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کی تو فرمایا محبوب غم زدہ نہ ہو، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے، جھٹلا ہی نہیں سکتے آپ کو محبوب، یہ تو میری آیتوں کا انکار کرتے جھٹلاتے ہیں۔ اور پھر انبیاء کی بات کی تو فرمایا محبوب آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کو جھٹلایا کرتے تھے، جتنے رسول آئے کذبت رسل، ان کو جھٹلایا گیا، تو جب ان کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا اس تکذیب پر جو ان کی گئی، حتیٰ کہ ہماری نصر، ہماری مدد آ گئی۔ اب آپ اندازہ فرمایا کہ ہم انبیاء کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، ان انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا تو وہ تکذیب کی نسبت ان کی طرف کی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے تھے انہیں جھٹلایا گیا، اور وہ اس کے اوپر صابر رہے، اس تکذیب پر اور اس اذیت پر، پھر ہماری مدد آ گئی، انہیں جھٹلایا گیا۔ اب وہی بات تو انہوں نے کی، قریش مکہ نے، کفار اور مشرکین وہی بات تو کر رہے ہیں، تکذیب جیسے پہلے رسولوں کی ان کی قوموں نے کی، وہی حضور کی کر رہے ہیں تکذیب، مگر جب محبوب کی بات آتی ہے تو آپ اندازہ کیجئے پیار سے، میں مثال تو نہیں دیتا، یہ اس کو تمثیل نہ سمجھیے، نہ تمثیل ہے نہ تشبیہ ہے، صرف ایک عام ذہن کو بات سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، تنزیہاً تجریداً اللہ اور اللہ کے رسول سے پاکیزہ ہے، یہ اس مثال سے پاک ہیں سمجھانے کے لیے۔ مثلا کسی بیٹا ہے، محبوب بیٹا ایک ماں کا، اس کو کسی نے برا بھلا کہا ہے بالفرض، اور اس کا دل غمزدہ ہو گیا، دکھی ہو گیا،
माँ उसको